السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق اگر آئے تمہارے پاس فاسق آدمی نافرمان آدمی بنبأ کوئی خبر لے کر فتبینوا اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو خوب جانچ پڑتال کر لیا کرو ان تصیبوا قوم بجہالۃ ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچا دو کسی قوم کو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین پھر ہو جاؤ تم اپنے کیے پہ پشیمان
پھر بعد میں تم شرمندہ ہو۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت دل سے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ حضرات، حمد و ثنا کی لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے۔ اسی اللہ کے لیے بڑائی، کبریائی، یکتائی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود السلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے سورہ الحجرات، اس کی ایک نہایت مختصر آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ رحیم و کریم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، یہ بات میں نے آپ کو بہت بار سمجھائی ہے اور آپ کے گوش گزار کی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جب ایمان والوں کو مخاطب کرے تو بات کو بڑے ہی غور سے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ یا تو اللہ بہت اچھی چیز کا حکم دینے والا ہوتا ہے، یا اللہ کسی بہت بری چیز سے آپ کو روکنے والا ہوتا ہے، بچانے والا ہوتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اگر میرے بھائیوں کچھ یاد نہ رہے تو اتنا تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس کا معنی ہے اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا کا معنی کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ جس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے اس کو تو مخاطب کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی یہ بہت بڑی ہمارے اوپر رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو اللہ نے کیا بات فرمائی ہے؟ ایک ایک لفظ کو میرے بھائیوں اپنے سینے میں جگہ دینی ہے، ذرا غور کرنا ہے، جاگ کے، ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، فاسق کہتے ہیں کبیرہ گناہوں کو کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، اگر کوئی ایسا نافرمان آدمی تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کے آئے، چاہے چھوٹی خبر ہو چاہے بڑی خبر ہو، جب کوئی خبر لے کے آئے
تو اللہ نے فرمایا اپنے قرآن کے اندر فَتَبَيَّنُوا، اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، اس کی ریسرچ کرو، تحقیق کرو کہ آیا یار یہ جو بات ہمیں کہہ رہا ہے یہ بات سچی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو آ کے یہ بات کہے کہ فلاں بندے نے فلاں بندے کی ایک آنکھ پھوڑ دی ہے، ایک آنکھ ضائع کر دی ہے، تو اس کی پہلے تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھیں دو پھوڑ کے آیا ہو اور آپ فیصلہ ایک آنکھ کا دے دیں۔ اور فرماتے ہیں یہ بھی کہنے والے نے کہا ہے، قال قائل، کہا ہے کہنے والے نے کہ اگر آپ دیکھو کسی آدمی کی داڑھی کے اوپر شراب کے قطرات ٹپک رہے ہیں تو اس کی بھی تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے کہ کوئی شرارتی آدمی جاتا جاتا اس کے اوپر وہ شراب پھینک گیا ہو، وہ خود تو پینے والا نہ ہو، کسی نے یہ شرارت کر دی ہو، تو اس کی تحقیق کرو۔ تو اللہ نے کہا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق کیے بغیر ہی کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، اور پھر بے جہالت، نا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور پھر تم اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ جب تحقیق ہو تو پتہ چلے او ہو یہ واقعہ ایسے تو نہیں تھا، یہ تو واقعہ ایسے تھا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے یہ بات کہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج لڑائیاں، آج جھگڑے، زیادہ تر فساد کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم تحقیق نہیں کرتے، آج ہم تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی بات پہ آگے بات کر دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں قتل و غارت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ عید والے دن، یہ 97 گابے ہے جڑا والے کے قریب، وہاں کسی نے کوئی مسئلہ کیا تو وہ مسئلہ نا سمجھی کی وجہ سے بغیر تحقیق ایسا طول پکڑ گیا کہ دونوں گروہوں کے اندر لڑائی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے بیان اس طریقے سے کیا، لوگوں کو بھڑکایا، کیوں کہ یہ ممبر رسول ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کسی نے کہنے والے نے کہا تھا کہ جو عالم دین ممبر رسول پہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور جب خطبہ دے کے وہ فارغ ہوتا ہے، یا تو اس کا ایک قدم جنت میں جا رہا ہوتا ہے یا پھر وہ اپنا ایک قدم جہنم میں رکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اگر اس نے لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں بتلایا، قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ نہیں بتلایا، تو میرے بھائیوں گویا کہ وہ پھر اپنا قدم جہنم میں رکھ رہا ہے۔ اگر اس نے لوگوں کے سامنے اللہ کا قرآن بیان کیا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان بیان کیا ہے، تو وہ منبر سے اترتا ہے تو وہ اپنا ایک قدم جنت میں رکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر اس کو اس طریقے سے موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت میں جائے۔ تو اب وہاں لڑائی طول پکڑ گئی، عید والا دن تھا، میرے بھائیوں مولوی صاحب خطبہ دے کے ہٹے ہیں، ایسا مسئلہ بیان کر دیا، ایسی لوگوں میں آگ لگائی تو 2 آدمی عید والے دن قتل ہو گئے۔ تو بھائیوں اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم تحقیق ہی نہیں کرتے۔ بعض دفعہ لفظ ایسا بولا جاتا ہے، اس کی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے معنی کے اندر زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے اللہ سے مانگو، ایک بندہ کہتا اللہ سے مانگو، دوسرا کہتا اللہ سے مت مانگو۔ اب ذرا غور کیجئے، بات بڑی گہرائی والی ہے۔ ایک بندہ کہتا اللہ سے مانگو، دوسرا بندہ کہتا اللہ سے مت مانگو۔ اب اگر تو آپ نے ظاہری لحاظ سے دیکھنا ہے تحقیق کے بغیر، تو اس پہ آپ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے کہ دیکھو جی یہ بندہ کہہ رہا اللہ سے مت مانگو، لیکن اگر اس کی تحقیق کریں گے
انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اللہ سے مت مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جب مانگنا ہے تو اللہ سے عقل مانگو، کیونکہ مت بھی عقل کو کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ کہتے نہیں تیری مت ماری گئی ہے، بابا سمجھے گا کہ نہیں؟ وہ تیری مت ماری گئی ہے کیا مطلب؟ کہ تیری عقل ماری گئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک بات پہ تحقیق ہونی چاہیے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، نیتوں کو درست کرنے کا میں آپ کو ایک نسخہ بتلاتا ہوں، ذرا غور کیجئے تاکہ آپ کے اعمال سارے یعنی صحیح ہو جائیں، مخلص ہو جائیں۔ وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ نسخہ وہ ہے جو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں وہ نسخہ بتلایا ہے۔ وہ نسخہ کسی حکیم کا نہیں، کسی ڈاکٹر کا نہیں ہے۔ وہ نسخہ کس نے بتلایا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ پھر وہ نسخہ امریکہ سے نہیں آیا، لندن سے نہیں آیا، کسی اور ملک سے نہیں آیا، آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف یعنی کسی کنٹری سے نہیں آیا، بلکہ وہ نسخہ جنت سے آیا ہے۔ اگر آپ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال درست ہو جائے تو پھر کثرت کے ساتھ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نسخہ؟ لا سارے کہو ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ کو نہیں سمجھ سکا، میرے بھائیوں یقیناً جانیے، یقین جانیے کہ وہ دین کو ہی نہیں سمجھ سکا۔ اگر آپ یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ احکم الحاکمین آپ کے اعمال میں اخلاص پیدا کر دے گا، آپ کے اعمال پھر ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دیکھنا کہیں اپنے اعمال ضائع نہ کر لینا، تمہارے اعمال ہی تمہیں ضائع نہ کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو تو کثرت کے ساتھ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وظیفہ کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے، جنت سے یہ وظیفہ آیا ہے۔ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ کیوں؟ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھو کہ میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر، میں ایک سانس نہیں لے سکتا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اگر اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے۔ میرے بھائیوں ایک ایک حرکت، آنکھ کا جھپکنا جو ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ یہ اے سی چل رہا ہے میرے بھائیوں، اے سی چل رہا ہے کیوں؟ کہ پیچھے سے کرنٹ آ رہا ہے۔ اگر پیچھے بجلی بند ہو جائے تو یہ اے سی لاکھوں کا ہے یا جتنے کا بھی ہے، یہ اے سی بیکار ہے۔ اگر کرنٹ نہیں آتا تو اے سی نہیں چلے گا۔ یہ بلب چل رہا ہے، پیچھے سے کرنٹ آ رہا ہے تو بلب چل رہا ہے، اگر بجلی بند ہو جائے تو یہ بلب بند ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح اللہ کی توفیق سے ہم قدم قدم اٹھا رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے بول رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں۔ اگر اللہ اپنی توفیق ہم سے چھین لے تو ہم بیکار ہیں، ہم مردہ ہیں، ہم ایک بت ہیں۔ تو اس لیے کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ نہیں ہے میرے اندر نیکی کرنے کی توفیق اور نہ میرے اندر برائی سے بچنے کی توفیق، اگر ہے تو تیری توفیق سے ہے۔ میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں بچ جاؤں۔ کب بچوں گا؟ اگر اللہ تو مجھے بچائے گا۔ یہ عقیدہ بندے کا ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ الرحمن دیکھنا اللہ آپ کو دینی سکون بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے اعمال بھی اخلاص والے بن جائیں گے جو اللہ کے ہاں قابل قبول۔ تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ تحقیق ضروری ہے۔ اویس مومن کا آپ نے شاید سنا ہو، فیس بک پہ طارق صاحب کبھی دیکھا ہے، وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ اچھی بات اگر کوئی برا آدمی بھی کہے تو اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کہتے ہیں کہ تم جو بندہ بات بتانے والا ہے اس بندے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ جو بات وہ کہہ رہا ہے آپ اس بات کی طرف غور کرو۔ وہ بیان کرتے ہیں مجھے بات بڑی اچھی لگی، اور اچھی بات آگے پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک بات بھی میری طرف سے تمہیں ملے تو وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے دیکھنے کے لیے آئے، شادی کا پروگرام بنا، مجھے لڑکی والے دیکھنے آئے، وہ مجھے دیکھ کے پسند کر کے چلے گئے، ہمارا گھر بار پسند کر کے چلے گئے۔ ہم نے ان کو کہا بھی تحقیق کرو، کہتے ہیں جی ہمیں ہر چیز پسند ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں نے کہا پھر بھی اپنے ہمارے گاؤں والوں سے ہمارے بارے میں پوچھ لو کہ کیسے ہیں۔ کہنے لگے وہ سب کچھ پسند کر کے چلے گئے، تو دوبارہ آ کے کہنے لگے جی ہماری طرف سے جواب ہے۔ میرے بھائیو تحقیق کی بات میں کر رہا ہوں، تو میں نے پوچھا بھئی جواب کیا ہے ہمیں بتا تو دو کہ کیا ہمارے اندر نقص ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہم اپنا وہ نقص دور کر لیں۔ تو وہ کہنے لگے جی ہمارے گاؤں والوں سے تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا یہ بندے بہت اچھے ہیں، مالدار ہیں، ان میں کوئی ایسی برائی نہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے، اویس کے باپ نے ایک دفعہ قبروں سے چادریں اتاری تھی۔ واقعہ ذرا غور سے سننا کہ اس کے باپ نے قبروں سے کیا اتاری تھی؟ چادریں اتاری تھی، اس لیے ہم آپ کے ہاں رشتہ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ بھائی پہلے تحقیق کر لو۔ میرا موضوع کیا ہے کہ پہلے تحقیق کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی خبر لے کے فاسق آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ وہ کہنے لگے پہلے تحقیق کرو کہ ہوا کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ میرے والد صاحب ایک دفعہ قبرستان دعا مانگنے کے لیے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر جو ہے اس کے اوپر چادر پڑی ہے جس کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، اور کتا اس چادر کے اوپر پیشاب کر رہا ہے۔ تو کہنے لگے میرے والد صاحب اس کو اتار کے لے آئے، آ کے اس چادر کو دھویا کہ یہ قرآن ہے لکھا ہوا، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، یہ ایسی بے ادبی۔ تو میرے بھائیوں جب تحقیق ہوئی تو مسئلہ حل ہو گیا۔ آج ہماری لڑائیاں، نسل کی لڑائیاں، جو بھی گھریلو لڑائیاں، میاں بیوی کی لڑائیاں، بہن بھائیوں کی لڑائیاں کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں ہم تحقیق نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا تحقیق کرو، اگر تم بغیر تحقیق کے بات کرو گے فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ گے، پچھتاؤ گے۔ بہت مشہور واقعہ کہ ایک صحابی میدان کے باہر گیا، جب اس نے دیکھا دعوت دینے کے لیے گئے جب، تو ایک آدمی کو دیکھا، تلوار جب اس کے اوپر مارنے لگے، اس کو قتل کرنے لگا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس نے اس کی گردن اڑا دی جوش میں آ کے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس یہ واقعہ آیا، آپ نے کہا کہ تو نے اس کو قتل کیوں کیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے تو تلوار کے ڈر کی وجہ سے کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے زبان سے کہا ہے؟ ہو سکتا اس نے دل سے کہا ہو۔ میرے بھائیوں دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ اللہ۔ ہم کسی کے اوپر کسی کے جنتی ہونے کا یا جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ہاں جس کو اللہ کے قرآن نے جہنمی کہہ دیا ہے، جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے جہنمی کہہ دیا ہے، ہم میرے بھائی
بھائیوں ڈٹ کے کہیں گے کہ وہ بندہ جہنمی ہے، اور جس کو اللہ کے قرآن نے جنتی کہہ دیا ہے، پیارے نبی کے فرمان نے جنتی کہہ دیا ہے، ہم ڈٹ کے کہیں گے کہ وہ بندہ جنتی ہے، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ویسے ہم کسی کے بارے میں، ایک بندہ فحاشہ عورت کے کوٹھے پہ پکڑا گیا، اور ایک بندہ آپ کو یعنی اس کے کوٹھے پہ اس کی موت آ گئی، فحاشہ عورت کے کوٹھے پہ ایک بندے کی موت آئی ہے، اور ایک بندے کی موت مسجد میں آئی ہے، ہم ان کے بارے میں بھی جہنمی اور جنتی کا فتویٰ دعوے سے نہیں لگا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فحاشہ عورت کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے گیا ہو، اور جو مسجد میں مرا ہو سکتا وہ جوتا اٹھانے کے لیے آیا۔ ہم پرواہ نہیں کرتے کسی کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھید کو اللہ جانتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک کسی کے گھر میں یعنی رہتے تھے کرایہ دار، تو وہ عورت کہنے لگی، وہ بندہ جب مرا کہنے لگی کہ یہ بندہ جنتی ہے، غالباً اس کا نام بھی عثمان تھا، کہنے لگی یہ بندہ جنتی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اس بات کا علم نہیں کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو نے اس کو کیسے جنت اور جنتی کہہ دیا ہے؟ ابھی آپ خاموش ہوئے، آسمان سے وحی آ گئی، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کہہ دے یہ جنتی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ میرا مصطفیٰ اس وقت تک زبان نہیں کھولتا جب تک عرش والا زبان نہ پھیلائے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں، میرے یہ جذبات ہیں کہ لوگوں، قرآن و حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اگر قال ہے تو نبی حال ہے، قرآن اگر متن ہے تو نبی شرح ہے، قرآن اگر اجمال ہے تو نبی تفسیر ہے، قرآن اگر کلام اللہ ہے تو نبی کلیم اللہ ہے، قرآن اگر نور ہے تو نبی سراج المنیر ہے۔ جب تک رب ذوالجلال کا کلام باقی رہے گا، اس وقت تک محمد عربی کا فرمان باقی رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھائیوں، میں صرف 2 منٹ لے کے بات اپنی مکمل کرتا ہوں۔ تحقیق یہ ہے، اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا خذوا عند کل مسجد، یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم، خذوا زینتکم، اے ایمان والو مسجد میں جب آؤ، عند کل مسجد تو زینت کے ساتھ آؤ۔ اب میرے یعنی ایک بندہ تھا، اس بیچارے نے آیت پڑھی لیکن اس کو تحقیق نہیں کی، وہ بندہ اپنے ساتھ اپنی بیگم کو ساتھ لاتا تھا، اکیلا نہیں آتا تھا۔ اس بیگم کا نام، اس کی بیگم کا نام زینت تھا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے بندے تو اکیلا کیوں نہیں آتا، اپنی بیوی کو ساتھ کیوں لے کے آتا ہے؟ کہتا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب آپ مسجد میں آؤ تو زینت کو ساتھ لے کے آؤ۔ حالانکہ زینت کا معنی کیا ہے کہ تم صاف ستھرے ہو کے آؤ، کپڑے یعنی صاف ستھرے پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، وقار کے ساتھ آؤ۔ علیکم بالسکینۃ والوقار، کہ جب مسجد میں آؤ سکونت کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ۔ اگر علیکم بالسکینہ کو سکینہ کہہ دیں اور وقار کو فار کہہ دے، سکین کا معنی سکونت، سکین کا معنی چھری، وقار کا معنی وقار کے ساتھ آنا، ادب اور احترام کے ساتھ آنا، اور فار کا معنی عربی میں ہے چوہا۔ اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ چھری اور چوہا ساتھ لے کے آؤ۔ اگر قرآن کو پڑھو گے، حدیث کو سمجھو گے تو سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی کوئی تمہارے پاس فاسق آدمی آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ جو میں نے سنایا آپ بھائیوں نے سنا، اللہ
اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔